الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان which is God's language، اللہ تعالیٰ ساری زبانوں میں کون سی زبان کو اختیار کرتا ہے یا کون سی زبان اللہ کی زبان ہے اور کون سی زبانیں، کون سی لینگویجز غیر اللہ کی زبانیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مین ٹاپک ہے لسان۔ تو پہلے ذرا سا ہم اس سوال پر غور کر لیں کہ کون سی لینگویجز اللہ کی لینگویجز ہیں اور کوئی لینگویجز ایسی بھی ہیں جو اللہ کی سکھائی ہوئی، اللہ کی بتائی ہوئی لینگویجز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال پر ہم غور کرتے ہوئے چلیں گے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کیونکہ کچھ زبانوں کو، کچھ لینگویجز کو ہمارے ہاں مسلمان علماء نے حرام لینگویجز یا شرکیہ کفریہ لینگویجز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ماضی میں ہوا ہے جس کے اثرات آج تک چلے آ رہے ہیں کہ سنسکرت لینگویج کو حرام لینگویج یا کفریہ زبان، شرکیہ زبان قرار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہندی کو بھی اور کچھ دیگر لینگویجز کو بہرحال کیا گیا تھا، اور یہ سختی عام طور پر لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ عربی کو اور اردو کو اور فارسی کو اسلامی زبان سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ باقی ساری زبانوں کو غیر اسلامی زبانیں وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر اس میں بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ ڈبل سٹینڈرڈ میں تو کمال درجے کی مہارت رکھتے ہیں ہم، معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ انگلش کو پھر بھی ہم نے لے لیا، حالانکہ اس کو غیر اسلامی زبان سمجھتے ہیں، لیکن اس کو لے لیا کیونکہ اس میں فائدہ تھا، اس میں پڑھائی وغیرہ تعلیم حاصل کر کے ہم نے اپنی زندگیاں بنائی ہیں، اپنے گھر اور کاروبار کھڑے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ سلیکٹیولی کچھ جو چاہیے تھا وہ لے لیا اور جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سٹینڈرڈ ہمارا ہے لینگویجز کو لے کر، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے نزدیک اپروچ کیا ہے، ذرا اس پر ہم پہلے کلیئرٹی لے لیں گے، اوکے۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اصول جس کو تقریباً لوگوں نے ڈسکارڈ کر دیا ہے، وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو یا رسولوں میں سے کسی کو، الا سوائے، یعنی کتنی امپورٹنٹ بات ہے، وہی اصول ہے جس کو اصول حصر کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو آگے آنے والا کنڈیشن اگر فلفل نہیں ہوتا تو ہم رسول نہیں بھیجتے۔ اتنی مطلب سخت انداز میں، اتنے ڈیفینٹ انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسولوں میں سے کسی کو بھی نہیں بھیجا، الا سوائے، کیا ہے وہ کنڈیشن آگے، الا بلسان قومہ، سوائے ان کی قوم کی لسان میں، یعنی ان کی قوم کی لسان میں بات کرنے والا بنا کر۔ اگر یہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوتا تو ہم رسولوں کو ہی نہیں بھیجتے، یہ انداز ہے بات کرنے کا، اتنا امپورٹنٹ تھا یہ کنڈیشن، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو بھی سوائے ان کی قوم کی لسان میں بات کرنے والا بنا کر۔ یعنی ہر رسول جو آئے وہ کون سی لسان میں بات کرتے تھے؟ عربی میں بات کرتے تھے؟ نہیں نا، وہ اپنے قوم کی لسان میں بات کرتے تھے۔ اچھا کیوں ایسا کرتے تھے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہے نا، تاکہ لوگوں کو ان کی باتیں سمجھ میں آئیں۔ کتنی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی چٹھی آ جائے چائنیز کے اندر یا کورین لینگویج کے اندر یا جاپنیز لینگویج کے اندر یا پھر کوئی ایسی لینگویج کے اندر جس سے آپ واقف نہ ہو، اس میں میسج بڑا خوبصورت، بڑا اچھا، بڑا فائدہ مند ہوگا، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی، لیکن اگر وہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا تو پھر فائدہ کیا ہے اتنے بہترین میسج کا؟ تو میسج ہونا چاہیے اس لینگویج میں جو قوم جانتی ہے، جو قوم کی لینگویج ہے، قوم جس لینگویج سے واقف ہے۔ کتنا بڑا اصول ہے دیکھیے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ یہ بھی سمجھایا اللہ نے، تاکہ انہیں سمجھ آئے۔ یعنی ایک رسول بھی ایسا نہیں آیا جس نے اپنے قوم کی لسان چھوڑ کر کوئی اجنبی لسان میں، کوئی فورن لینگویج میں بات کی ہو اور لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کچھ بھی۔ ہر رسول نے اپنے قوم کی لسان میں بات کی تاکہ لوگوں کو بات کھل کر سمجھ میں آئے۔ بین کا مطلب کھل کر سمجھ میں آنا، کلیریفائی ہو جانا،
انہیں ڈاؤٹ باقی نہ رہے، ایسی کوئی گنجائش نہ رہے ڈاؤٹ باقی رہنے کی، اتنا کلیئر انداز میں، اتنا کلیئرلی بات کرنے کے لیے، کلیئرلی سمجھ میں آنے کے لیے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت ہمارے لیے سٹریس کرنے کے لیے یہ آیت کا یہ پہلا حصہ ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تک۔ کیا ہم نے اس اصول کو، جو اتنا امپورٹنٹ اصول ہے، یعنی اللہ رسولوں کو ہی نہیں بھیجتے اگر کسی اور لینگویج میں بات کرنا ہوتا تو، کوئی قوم کی لینگویج سے الگ لینگویج میں، یعنی اتنی اہم بات اللہ بتا رہے ہیں، تو اس اصول کو ہم ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم نے کس حد تک اس اصول کی فرما برداری کی، یا پھر ہوا یہ کہ ہم نے تو اصول کی دھجیاں اڑا دی۔ یہ سخت وہ جرائم ہیں، جرائم میں سے ایک ہے جس کے وبال میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عذاب میں پکڑا ہے ہمیں۔ یہ ہے دیکھیے بڑی غلطیوں میں سے ایک اور بڑی غلطی، الحمدللہ ایک مطلب بعض لوگ ہیں، بعض جماعت کے لوگ ہیں، جماعتوں کے، جنہوں نے ٹرانسلیشنز کیے ہیں، اور ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا، بہت بڑی خدمت انہوں نے کی، جب انہوں نے عربی کا اور اردو کا جو اسلامک لٹریچر ہے وہ انہوں نے انڈیا کے مختلف ریجنل لینگویجز کے اندر ٹرانسلیٹ کیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ اور ان لوگوں کے لیے ایک امپروومنٹ کی بات ہے کہ اسلامک ٹرمینالوجیز جیسے اللہ، ایمان، اسلام، آخرت اور ایسی بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں جو لوگوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کی، بہت سارے مقامات پہ خالی ٹرانسلیٹریشن کر دیا، یعنی انگلش کے اندر ISLAM لکھ دیا اسلام کو، یا ہندی کے اندر ای آدھا س ل آ کی ماترا اور م لکھ دیا، اسلام کو ویسے انہوں نے لکھ دیا، جبکہ اسلام عربک کا ورڈ ہے، تو اس کو ہندی میں ایسا لکھ دینا یا انگلش میں ایسا لکھ دینا، اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا۔ رومن انگلش میں ہم نے لکھ دیا، رومن ہندی میں ہم نے لکھ دیا، یا اور تیلگو میں اور دیگر جتنی لینگویجز کے اندر ٹرانسلیشن ہوئے ہیں ہم نے لکھ دیا، تو وہ پھر ٹرانسلیشن نہیں ہوا، لوگوں کی لسان میں وہ بات نہیں کنورٹ ہوئی، کیونکہ وہ عربی کے الفاظ ہیں، وہ ان کو سمجھ میں کیسے آئیں گے، ہے نا۔ اسی کے اوپر ہم نے پہلے ابھی آج جو ٹاپکس شروع صبح میں کی تھی اس پر بات ہوئی کہ اللہ کے نام سے انٹروڈیوس کرتے ہیں اللہ کو، تو اللہ عربی لینگویج کا ورڈ ہے، لوگوں کو نہیں آتی عربی، یہاں کے ہماری قوم کی لینگویج عربی نہیں ہے، ہم ان کے سامنے پریزنٹیشن سارا وہ کرتے ہیں، ہے نا، عربی کے ورڈز استعمال کر کے اور اردو کے ورڈز استعمال کر کے، اور اردو میں بھی پھر عربی کے وہ ورڈز استعمال کر کے ہم ان کے سامنے دعوتیں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں آیا، اللہ نے نہیں بھیجا جو اپنے قوم کی لسان کے علاوہ کسی اور فورن لینگویج میں بات کرتا۔ اور دیکھیے آگے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں کیوں نازل کیا، اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں اس کا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو عربی زبان میں وحی کی ہے، کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ القرى یعنی کہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کو آپ خبردار کر دیں، اور اس کے اطراف اکناف رہنے والے لوگوں کو آپ خبردار کر دیں، کیونکہ وہ لوگوں کی لینگویج عربک ہے، وہ لوگوں کو کوئی اور لینگویج میں ہیبرو کے اندر اور سنسکرت کے اندر اور کوئی اور لینگویج کے اندر اگر بات بیان کی جاتی تو ان کے پلے نہیں پڑتی تھی، پھر وہ بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اسی لیے آپ کی طرف ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ رسول اللہ کی بھی لینگویج عربی تھی، آپ کی قوم کی لینگویج بھی عربی تھی، آپ کو دعوت دینے کے لیے کوئی اور لینگویج سیکھنی نہیں پڑی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا، الحمدللہ کسی حد تک ہے جہاں پر ہمارے مسلمان ریجنل لینگویجز جانتے ہیں، اور وہ پھر اسی لینگویج میں جب اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں، تو لوگوں کو وہ پوری اپنائیت لگتی ہے، ان کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ایک بڑی حد تک مسلم کمیونٹی کے اندر دوسرے لینگویجز سے بڑی نفرت ہے۔ اور آج بھی، یعنی حیدرآباد کا میں نام لے کر کہوں گا، حیدرآباد شہر کے اندر جب ڈسٹرکٹ سے لوگ آتے ہیں اور تیلگو میں بات کرتے ہیں تو ان سے، وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان سے سوال کیا جاتا ہے، کیسے مسلمان ہیں، اردو بولو، ہاں کیا ہو گیا تمہارے کو، اردو میں کئی کو بات نہیں کر رہے، تیلگو کئی کو بات کر رہے، ہاں ایسے ہم سوال کرتے ہیں ان سے۔ تیلگو سے نفرت ہے، تیلگو سے چڑ ہے، تیلگو یہاں کی ریجنل لینگویج ہے۔ کیوں ہے نفرت؟ کیونکہ اسے ہم اسلامک لینگویج نہیں سمجھتے، یہی ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس سوال پر کبھی سوچا ہی نہیں، سوچیں گے تو پتا چلے گا کہ یہی ہوگا ریزن کہ اردو اسلامک لینگویج، عربک اسلامک لینگویج، اور فارسی کو بھی ہم نے انکلوڈ کر لیا اسلامک لینگویج، اور باقی ساری لینگویج شرکیہ اور کفریہ،
غیر اللہ کی سکھائی ہوئی لینگویجز کیا کنسیڈر کرتے ہیں ہم باقی ساری لینگویجز کو؟ ٹھیک ہے، عربی میں قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیڈیٹ آڈینس عربی بات کرنے والی تھی. اور آپ آگے دیکھیں، یہ دیکھیے یہ حرام اور حلال کرنے کے اوپر ایک آیت ہے. ویسے تو لسان سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ یہ نہیں ہے آیت، اور یہ آیت ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بغیر علم کے کسی بھی چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے مت پڑ جاؤ. نہ اٹیسٹ کرنے میں اس کے پیچھے پڑ جاؤ، نہ کنڈیم کرنے میں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ. اللہ علم حاصل کرنے سے یہاں منع نہیں کر رہا کہ جو چیز نہیں معلوم ہے چھوڑ دو، کئی کو معلوم کرتے ہیں، ایسا نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. یہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا کسی چیز کے دونوں انداز میں ہو سکتا ہے، بلائنڈ اٹیسٹیشن یا بلائنڈلی کنڈیم کرنے کے انداز میں، دونوں بھی نہیں کرنا ہے. نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم بولیے. فوری کیسا فتوی جاری کر دیتے، فوری کیسا کوئی اس کے اوپر ججمنٹ پاس کر دیتے کہ نہیں نہیں وہ تو شرک ہے، وہ تو کفر ہے، وہ تو حرام ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل شروع میں یہ اصول دیکھا گیا تھا اور اس کے اوپر کئی ٹاپکس کے اندر یہ اصول دہرایا گیا کہ علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی کسی چیز کے بارے میں، لیکن بڑا اوپینین ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے سختی سے، حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آرڈر دیا ہے، ریکویسٹ نہیں کی کہ نکو نکو ایسا نکو کرو، بلکہ پلیز ایسا نہیں کرے تو اچھا رہتا بول کے نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. ریکویسٹ نہیں کر رہے، آرڈر دے رہے ہیں یہاں پہ. ولا تخفو ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑ جاؤ ہاتھ دھو کر جس کا تمہیں علم نہ ہو. ہاتھ دھو کر آف کورس بریکٹ میں لکھ لیجیے، اس چیز کے پیچھے مت پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کیسے کنڈیم کر سکتے کسی چیز کو جب آپ کے پاس علم نہیں ہے؟ بیلنس طریقہ یہ ہے کہ آپ نہ تو کنڈیم کریں نہ تو اٹیسٹ کریں. آپ کہیں کہ بھائی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، اور معلوم کریں. اگر اتنی دلچسپی ہے تو پھر اس کے بارے میں معلوم کریں، اور اچھا خاصا علم آ جانے کے بعد میں پھر آپ ایک پوزیشن میں پہنچیں گے جب آپ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھائی دس از کریکٹ، اس کو اٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر نو دس از رانگ، اس کو ہم کنڈیم کر سکتے ہیں. علم نہیں ہے اور پہنچ گئے نتیجوں کے اوپر، ججمنٹ کے اوپر، اللہ نے منع کیا. اور لینگویج کے معاملے میں ہم نے بہت ایسے کیا ہے، بہت کنڈیم کیا ہے بغیر علم کے. آگے آپ کے سامنے آتی جائیں گی وہ باتیں، کیا کیا ہم کنڈیم کرتے ہوئے آئے ہیں ہماری ناسمجھی میں، اور کیسے ان کو سمجھنا ہے، اور پھر کتنا اٹیسٹ کرنا ہے، کتنا کنڈیم کرنے کا ہے، وہ چھانٹ کر ذرا کلیئرٹی سے ہم آگے بڑھیں گے. یہ بھی آیت بس اسی حوالے سے ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. ٹھیک ہے، ایسے مت کہہ دیا کرو، حکم ہے اللہ کا، جو کچھ تمہاری زبان پہ آتا ہے جھوٹا ہے نا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایسے یوں ہی مت کہہ دیا کرو. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ ایسا ہو جائے کہ اللہ پر تم جھوٹ باندھ دو. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. سوچے نہیں، سمجھے نہیں، زبانوں کو حرام قرار دے دیے، اور پھر بلائنڈ فالوئنگ میں عوام الناس مسلمانوں کی اسی پر تقریباً آج بھی چل رہی ہے. جہاں جہاں لوگ پروگریسو مائنڈڈ ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پر ماڈرن ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں، جن کا نان مسلمس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، وہ بنسبت دوسروں کے وہ اور زیادہ براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں. ان کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی یہ کیسی سختی ہے نا. اور پھر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر گنجائشیں پیدا کر لی. ٹھیک ہے، ہندوستان کی تقریباً مساجد میں آج بھی انگلش میں خطبہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کر دیں تو پھر دیکھیں کیسے ہنگامہ مچا دیں گے لوگ، کیونکہ وہ انگلش وہ اسلامی لینگویج نہیں سمجھتے اس کو. ٹھیک ہے، اب یہ باتیں ہیں سمجھنے کی. ٹھیک ہے، یہ سمجھے کہ کیسے کیا بنا پر ہم کوئی چیز کو حلال کہیں یا کوئی چیز کو حرام کہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ لینگویجز کے مختلف ہونے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی آیات میں سے ہیں، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، the creation of the heavens and the earth، واختلاف السنتکم، اور تمہاری لینگویجز کا مختلف ہونا. کیا ہے لینگویجز کا مختلف ہونا؟ لسان کا مختلف ہونا کیا ہے؟ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی کچھ ڈگری آف کرائم؟ اللہ کی آیات کو ہی شرکیہ بول دیے، اللہ کی آیات کو ہی کفریہ بول دیے. لینگویجز کا الگ الگ ہونا تو اللہ کی نشانیوں میں سے. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے لینگویجز کا ڈیفرنٹ ہونا، تمہارے کلرز کا ڈیفرنٹ ہونا، یہ اللہ کی آیات میں سے. ان فی ذالک لآیات للعالمین، یقیناً
ان میں نشانیاں ہیں، لازماً نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. یہ تو اللہ کی نشانی ہے، لینگویجز کا ڈیفرنٹ ہونا، کہ کیسے وہ ایوالو ہوئی اور کیسے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ لینگویجز میں کمیونیکیٹ کیا. یہ حیرت انگیز چیز ہے جو اللہ کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اس پر غور کریں گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا آپ کو، کیونکہ نشانیاں تو ڈائریکشن ہوتی ہے نا. سائن کا مطلب ڈائریکشن، وہ ڈائریکشن کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کی آیات کو ہی شرکیہ اور کفریہ قرار دیا گیا. تو کیا بات سمجھ میں آئی ان آیتوں کی روشنی میں؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ لینگویجز کا مختلف ہونا یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو اپنے قوم کی لسان کے علاوہ کوئی دوسری فورن لینگویج میں بات کرتا تھا. ہر رسول اپنے قوم ہی کی لسان میں بات کرتے تھے. اور ایک آسان سا ریفرنس علمہ البیان سورہ رحمان کی پہلی چند آیتوں میں آپ کو ملے گا. اللہ نے بات کرنا سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا. عربی میں ہی بولنا سکھایا. اللہ نے صرف اردو میں بولنا سکھایا؟ باقی سارے لوگوں کو بولنا شیطان نے سکھایا؟ نہیں نا. سب لینگویجز میں، چاہے وہ جو لینگویج ہو، دنیا میں جس کونے میں جو لینگویج پائی جاتی ہو، اللہ نے سکھایا ہے بیان کرنا. ہر لینگویج اللہ کی لینگویج ہے. ہر لینگویج قابل محبت ہے. رسپیکٹ کریں لینگویجز کی. نکالیں وہ غیر ضروری نفرتیں اگر آپ کے دلوں میں تھیں. میں نہیں کہہ رہا ہر ایک کے دل میں ہے، اگر تھیں تو ذرا نکالیے کچرے، اس کچرے کو، اس نفرت کے کچرے کو نکالیے اور باہر پھینکیے. ہر لسان اللہ کی ہے، اور آپ جہاں پر بھی جائیں گے تو آپ کا مدعو کون سی لسان میں بات کرتا ہے آپ وہ دیکھیں گے، اور پھر اس لسان سے آپ بات کریں گے. یہ ہے اصول قرآن کا. آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو وہ لوکل لینگویجز اگر پہلے سے آتی ہیں، اگر آپ پہلے سے ہی براڈ مائنڈڈ تھے اور آپ نے وہ لینگویجز، ریجنل لینگویجز سیکھ لی ہیں، تو آپ قابل مبارکباد ہیں. آپ جائیے اور بڑی آسانی سے آپ اپنے قوم کی لینگویج میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ یہ تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی وجہ سے وہ لینگویجز نہیں سیکھی تو پھر سیکھیے، سیکھ کر بات کریے، کیونکہ یہی اصول ہے. فورن لینگویج میں دین پیش کرنے کا اصول نہیں ہے. تو لینگویجز پھر سیکھنا پڑے گا، اور سیکھ کر آپ کریں گے. آپ کو کرنا پڑے گا. اور سب لینگویجز سے محبت، اور ان کو پھر سمجھنا، ان لینگویجز کو کہ کیا کہا گیا، اس کا مطلب کیا تھا، اس کے صحیح معنی آپ سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. دیکھیں اس میں ایک اور بات، پھر اب فطری بات ہے، سمجھنے کی ہی بات ہے، آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیے آپ سمجھیے اگر کہیں فورن کسی کنٹری میں ہے، آپ لوگ میں سے سارے لوگ اردو بولتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھیے یو ایس میں ہیں اور اطراف میں سارے انگلش بولنے والے لوگ ہیں، اور آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں آواز پڑی کسی کی جو اردو میں بات کر رہا ہے. آپ رکتے ہیں نا؟ ایک امکان ہوگا، ہر کوئی نہیں رکے گا، لیکن ایک امکان ہوگا کہ ارے یہ کیا ہے، یہ لہجہ ہے نا. اب آپ ممبئی میں ہوں گے یا آپ دلی میں ہوں گے یا نارتھ انڈیا میں ہوں گے اور کوئی حیدرآبادی لہجے میں بات کرتا ہوا آپ کو ملے گا، تو وہ لہجہ آپ کو اٹریکٹ کر لیتا ہے اور آپ ایک دم سے اس سے، حالانکہ اجنبی ہوگا لیکن آپ اس سے پوچھیں گے حیدرآبادی، آپ حیدرآباد سے ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کے تعلقات ہوں گے. اور جب آپ ظاہر کریں گے کہ ہاں میں بھی حیدرآباد سے ہوں، ارے ماشاءاللہ کہاں سے ہے نا، کون سے محلے سے، ارے ادھر کدھر. ایک اجنبی انسان سے انسٹنٹ کنیکشن ہو جاتا جب انہیں اپنی لسان میں بات کرتا تھا، جب آپ کو معلوم ہوتا کہ اپنا ہی بندہ ہے نا، ہمارے ہی شہر کا ہے. باہر ہم نے دیکھا ہے یہ، میں بھی مطلب میں گلف میں رہ کر آیا ہوں. انڈینس کے اندر ہے نا، آپ جب کام کرتے ہیں ایک مکسڈ انوائرمنٹ کے اندر، وہاں پہ جاپانی بھی ہوتے ہیں، جرمنز بھی ہوتے ہیں، یو کے لوگ بھی ہوتے ہیں، امریکنز بھی ہوتے ہیں، عربی بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر کوئی اپنی بھاشا بولنے والا ہوتا ہے نا، کوئی انڈین ہوتا ہے وہاں پر ہندی میں بات کرنے والا، تو آٹومیٹیکلی اس سے قربت ہو جاتی کیونکہ لینگویج سیم ہے. ہوتا ہے نا، ایک فطری محبت ہے، ایک فطری محبت ہے. یہ آپ نے پھر اپنے تجربے میں محسوس کیا ہوگا، جن لوگوں کو لینگویجز آتی ہیں یا لوکل لینگویجز جاننے والوں کے ساتھ میں اگر آپ نے کچھ جیسے باہر آپ آئے گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں اگر کی ہوں، ہے نا، اکثر ایسا میں نے دیکھا ہے، برقعے میں کوئی مسلم خاتون جاتی ہے کسی ٹھیلے پر یا کسی بنڈی کے اوپر کچھ لینے کے لیے، انہیں لباس وغیرہ دیکھ کے ایک فیلنگ اس کے اندر اگر پیدا ہوئی کہ ارے یہ ہمارے لوگ نہیں، ٹھیک ہے، سمجھیے وہ سامنے والا کوئی اور دھرم کا ماننے والا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھتا ہے ایسے
نظروں سے, اور وہ تھوڑا سا ایک رف انداز میں بات کرتا ہے, ہاں بولو اماں کیا ہونا, ٹھیک ہے. اور پھر اگر وہ خاتون جو برقعے میں ہے وہ اس کی لینگویج میں بات کرنا شروع کر دے, وہ تیلگو میں بات کرنا شروع کر دے, یا پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر ہو, اسٹیٹ میں ہو, لیکن وہ کہیں اور کا رہنے والا ہو, ہے نا, کرناٹک کا رہنے والا ہو, تمل بات کرتا ہو, اور انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا پہچان کر, ان کی کچھ ہاؤ بھاؤ کو پہچان کر, ان کے کلچر سے ان کو پہچانا اور ان سے تمل میں بات کرنا شروع کر دیا, اور امیڈیٹلی وہ کیسے چمک کر لمحے میں ان کا پورا رویہ بدل جاتا ہے. تمل, ارے آپ کو بھی تمل آتی, وہ اپنی لینگویج میں, آف کورس ایسا اردو میں نہیں بولتے وہ لوگ, لیکن اپنی لینگویج میں بولیں گے تمل, ارے آپ کو بھی آتی, کیسا, ارے میں وہاں کی رہنے والی ہوں, میں وہاں کی رہنے والی ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وہ کیسے بچھے جاتے ہیں آپ کے سامنے, وہ فدا ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ ہے وہ ہے. پھر اب چن چن کے بہترین ترکاری, چن چن کے بہترین, وہ ہو سکتا ہے لے جا کر وہ آپ کو اپنے پیسوں پر وہ آپ کو کچھ چائے وائے پلا دے, کچھ اور ایکسٹرا ڈال دیں گے, ترکاری بھاجی کم ریٹ لگائیں گے آپ کو. ارے صرف اتنی سی بات میں اتنی محبت, یہ وہ فطری محبت ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے, جو لسان میں اللہ نے رکھی ہے, اور اس کو اگنور کر کے ہمارے دائی کام کرتے ہیں, ہے نا. اور اسلامک لینگویجز ہم نے اپنے لیے ڈیفائن کر لی ہیں, سند نہیں ہے, پرابلم وہی ہے. کرائیٹیریا کس نے دیا آپ کو لینگویجز میں یہ تفریق کرنے کا, اور یہ سلیکٹڈ 3 لینگویجز کو اسلامی لینگویجز کا ٹائٹل دینے کا, اور باقی ساری لینگویجز کو غیر اسلامی, ہے نا, نیوٹرل رہیں گے تو غیر اسلامی کہیں گے, اور شدت پسند رہیں گے تو شرکیہ اور کفریہ زبانیں کہیں گے ان کو. کس کی اتھارٹی پر یہ تقسیم کر رہے ہیں, جبکہ اللہ نے نہیں کی تقسیم. اللہ تو اٹیسٹیشن کے ساتھ میں کیسے بتا رہا ہے, کیا انداز ہے اللہ کا بتانے کا, کہ اللہ کی آیات ہیں, اللہ کی آیات میں سے ہے یہ تمہاری لسان کا مختلف ہونا. یہ کیفیتیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم بے حس ہو چکے ہوتے ہیں, سامنے والے کی کوئی فیلنگ ویلنگ کی کوئی کنسیڈر کرنے کی گنجائش ہمارے اندر نہیں ہوتی. بس حق بات ہے, ہم آئے بتانے کے لیے, سننا ہے تو سنو, نہیں تو جاؤ جہنم میں, ہے نا. میں کیا کروں, میں تو بول دیا, اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا, انہیں نہیں سمجھا, اس کا وہ جانے, اس کا رب جانے, ہے نا. یہ سختی اندازوں کے اندر, مزاجوں کے اندر کیوں آتی ہے, یہ بے حسی ہے, یہ تڑپ نہ ہونے کی علامتوں میں سے. بہرحال, تو واٹ از لسان, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. لینگویج آتی ہے, لسان ایک بڑا جامع لفظ ہے. اٹ از ناٹ اونلی لینگویج بٹ اٹ مینس اے لاٹ. ٹھیک ہے, زبان آتی ہے, محاورے آتے ہیں, پرووربس, ٹھیک ہے, کہاوتیں آتی ہیں اس بھاشا کی, سیئنگس, ٹھیک ہے, شبداولی آتی ہے, گلوسری, ٹھیک ہے, لکھاوٹ آتی ہے, رائٹنگ, ویاکرن آتا ہے, گرامر, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزوں کو, وہ جو لہجہ ہے, جس لہجے میں, جس ایکسنٹ میں بات کی جاتی ہے, وہ بھی لسان کا پارٹ ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے نا, لہجے بھی بدلتے ہیں. اردو ہی کو اگر آپ لے لیں تو حیدرآباد کی اردو الگ ہے, اور پھر کرناٹک کی اردو الگ ہے, پھر آپ نارتھ انڈیا میں چلے جائیں گے تو پھر وہ اردو لہجہ الگ ہے, لہجے سے پہچانا جاتا ہے, لوگ پہچان لیے جاتے ہیں کہ کہاں کے رہنے والے ہیں. تو وہ ہر جگہ کا اپنا ایک الگ, اس کی الفاظ کی بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ میں ان کا رہے گا پروناؤنس کرنے کا, اور وہ الفاظ کو بولنے کا طریقہ, ٹھیک ہے, ان کا لہجہ ہوگا. بعض لوگ بڑا ٹیون کے اندر بھی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سب چیزیں, ٹیون کا ہونا نہ ہونا, وہ سب چیزیں بھی اس میں آتی ہیں لسان کے اندر. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس جامع لفظ کے اندر آ جاتی ہیں, لسان. ٹھیک ہے, اب ایک تخصیص کاری یہ ہے ہمیں جو سمجھنی ہے اور کرنی ہے, کہ ہر قوم کی کم از کم 2 لسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا بعض وقت ایک ہی ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی آپ وہ تفریق کر سکیں گے. دیکھیے, ایک ہوتی ہے ان کی دھارمک بھاشا یا دینی لسان, اور دوسری ہوتی ہے ان کی ساماجک بھاشا یا تہذیبی لسان. اور یہ عربی میں بھی آپ کو ملے گا, جو لوگ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ عرب میں رہے ہیں اور عربی لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں, یا پھر ویسے ہی عربی جانتے ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں, تو قرآن کی عربی الگ ہے, اور جو عام بول چال کی عربی ہے وہ الگ ہوتی ہے نا. قرآن کی عربی میں لوگ بات نہیں کرتے, اور پھر وہ بھی, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایجپٹ کی الگ ہے, یو اے ای کی الگ ہے, عمان کی الگ ہے, کویت کی الگ ہے, کچھ اس میں بھی آپ کو پھر ڈفرینسز پتا چلے. عراق کی الگ ہوتی ہے نا. آپ کوئی بھی لینگویج والی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائے تو پھر آپ کو اس میں وہ پتا چلے گا کون سی والی عربی ہے نا. اس میں بھی وہ لوگ بہت سارے آپشنز دیتے ہیں. یعنی ہم چونکہ اب ہماری مدر ٹنگ عربی نہیں ہے تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں, بولتے ہیں ارے یہ کیا, اتنے سارے الگ الگ قسم کی عربی,
تو ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی ساماجک لسان ہے وہ، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم ہندوستان میں آ جاتے ہیں، ہمارے اپنے بھارت میں آ جاتے ہیں، اپنے ملک میں، ہند میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی ایسی تقسیم ہے. ایک ہے ہمارے قوم کی دھارمک لسان جو ہے سنسکرت، ٹھیک ہے، میں خاص طور پر ہندو قوم کی ہماری بات کر رہا ہوں، تو ان کی دھارمک لسان ہے سنسکرت، ٹھیک ہے، اور ہندی بھی کسی حد تک آپ سمجھیں کہ دھارمک لسان ہے. اور تہذیبی پھر ان کی ایک الگ لسان ہے جو پھر ہر اسٹیٹ کے حساب سے بدلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ریجنل لینگویج ہو جائے گی. ایک ہماری نیشنل لینگویج بھی ہے، کنٹری کی نیشنل لینگویج ہندی ہے، اوکے، لیکن پھر ہر اسٹیٹ میں اپنی پھر ریجنل لینگویجز بھی الگ ہوں گی. جیسے تلنگانہ میں اور آندھرا میں تیلگو ہے، ٹھیک ہے، کرناٹک کے اندر کنڑ ہے اور تمل ہے، ٹھیک ہے، تمل ناڈو میں تمل ہے، ٹھیک ہے، ملیالم ہے کیرلا کے اندر، ٹھیک ہے، گجرات میں گجراتی ہے، مہاراشٹرا میں مراٹھی ہے، اور ایسے دیگر بہت ساری الگ الگ ان کی یہ ساماجک ان کی لسان ہے. اوکے، یہ الگ الگ دو الگ الگ طرح کی لسان ہوتی ہے ہر قوم کی. اوکے، یا تو وہ سیم لینگویج ہوگی لیکن اس میں بھی اس کا استعمال الگ الگ ہوگا. جیسا میں نے عربی کی مثال دی کہ عربی، قرآن کی عربی الگ ہے اور عام بول چال کی عربی میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بالکل ہی لینگویج الگ ہوگی. جیسے یہاں پر سنسکرت اور تیلگو آپ کہیں، ٹھیک ہے، یا سنسکرت اور ہندی آپ کہیں، سنسکرت اور ملیالم. اوکے، یہ ایگزامپلس. تو اب ہمیں یہ دونوں لینگویجز سے ہمیں واقف ہونا پڑے گا اور پھر قوم کی جو لسان ہے اسی لسان میں ہمیں ان کے سامنے بات رکھنی پڑے گی. اوکے، یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لسان کسی بھی منہج کا اٹوٹ حصہ ہوتی ہے، کسی بھی سمسکرتی کا، کسی بھی کلچر کا اٹوٹ حصہ ہوتی ہے لسان، ٹھیک ہے، وہاں اس قوم کی جو زبان ہوتی ہے کلچر کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے. اوکے،